السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی ورچوئل ہوتی ہے. تو میں ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم دو سچائیاں ہو سکتی ہیں. جس طرح روشنی نہ صرف ویو کی فارم میں، لہر کی فارم میں، شکل میں ہوتی ہے، بلکہ پارٹیکل یا ذرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات نا، ہم ایک ہی حقیقت کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی سچ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم دوسرے کو موقع بھی نہیں دیتے کہ اس کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری سچائیاں ہو سکتی ہیں. مثلا اگر آپ کا ایک جسم ہے تو یہ سائنس کے بقول مادے سے بنا ہوا ہے، ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر روح بھی ہے. اگر آپ کا خیال ہے، تصور ہے، تو جسم ہے تو تصور پیدا ہوا نا. حواس خمسہ سے ہی آپ کے سارے پرسیپشنس یا احساسات وجود میں آتے ہیں، بلکہ خیالات بھی آگے وجود میں آتے ہیں. تو ریالٹی میرے خیال میں دو اشیاء سے مل کر بھی بن سکتی ہیں، اور دونوں اشخاص یا دونوں بندے ٹھیک ہو سکتے ہیں کسی ایک سچ کے بارے میں ایٹ دا سیم ٹائم. جس طرح کسی نے کہا تھا، آئنسٹائن نے کہا تھا E=mc²، یعنی انرجی کو ہم میٹر میں بدل سکتے ہیں، توانائی کو ہم مادے میں بدل سکتے ہیں، اور مادے کو ہم توانائی میں بدل سکتے ہیں. تو دیکھیں دونوں ہی چیزیں یا دونوں ہی حقیقتیں ہیں، غور کریں تو. اسی طرح انسان کا جو نفس ہے، یہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب انسان کسی اور دنیا میں ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے. تو جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، یا انسان کا نفس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے یا اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو نفس ایک الگ سے حقیقت ہے. نفس کو آپ روح کہہ لیں یا نفس کہہ لیں. قرآن پاک میں ویسے نفس کا لفظ زیادہ استعمال ہوا. جسم جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور نفس آگے چلا جاتا ہے. نفس تمام ٹریننگ، تمام تربیت، تمام تصورات یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے، لیکن ہم جسم کو استعمال کر کے ان تصورات کو سیکھتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کی تربیت کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا، آپ کو زندگی دی، آپ کو یہ جہان عطا کیا، جس پہ آپ غور کر کے، جس کے آپ نام رکھ کے، ان ناموں کو استعمال کر کے اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں. نفس فانی نہیں ہے، یعنی تباہ ہونے والا نہیں ہے. جسم فانی ہے. جسم زمین سے اٹھا، زمین کے اندر چلا گیا. آسمان سے نفس آیا، وہ کسی اور دنیا میں جائے گا، یعنی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد. تو ریالٹی جو ہے نا، حقیقت جو ہے، یہ جیسے میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، ایک ہی وقت میں کئی سچ ہو سکتے ہیں. اور ہم اصل میں نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرف آخر ہے جو ہمارا سچ ہے. عرف آخر بھی کچھ نہیں ہوتا. سائنس میں بھی عرف آخر نہیں ہوتا. انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. اور ایک چیز آپ نے سیکھ لی ہے، اس کو ہم لرننگ کہہ سکتے ہیں. ہماری لرننگ ہو گئی ہے، ہم نے PhD کر لی ہے. بلکہ PhD میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے ان لرن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو آپ نے غلط سلط سیکھ لیا، اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے اپنے ذہن سے. آپ نے اپنا کپ ایمپٹی کرنا ہے، ایمپٹی اور کپ ٹو لرن نیو تھنگس. تو ان لرن کرنا اپنے غلط چیزوں کو. سائنس کے بقول بھی ویسے بھی انسان کا جو مذہب کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھیں ذرا، آپ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو ان لرن کرتے ہیں اس غلط تصور کو، اس غلط رویے کو آپ معافی کی شکل میں رب تعالیٰ سے ان لرن کرتے ہیں. اور پھر آپ ری لرن کرتے ہیں، نیا علم سیکھتے ہیں، رب تعالیٰ سے ایک نیا تعلق آپ بناتے ہیں، ری لرن کرتے ہیں اپنے مقام کو رب تعالیٰ کے ساتھ. تو سائنس بھی آئی تھنک ساتھ ساتھ چلتی ہے. نفس کے معاملے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو بات لمبی ہو رہی ہے، پھر بات کریں گے. شکریہ.